السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دعا ہی قضا کو ٹال سکتی ہے، اور صرف نیکی اور اطاعت ہی عمر دراز کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ان مصائب کے لیے نفع مند ہے جو نازل ہو چکے، اور ان کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ اللہ کے بندو، دعائیں کیا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور کشائش و خوشحالی کا انتظار افضل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرے۔ جزاک اللہ۔